السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جسے کھیلنا بہت پسند تھا، لیکن وقت کی قدر کا مطلب وہ نہیں جانتا تھا۔ اس بچے کا نام تھا حسن، جو ہر وقت کسی نہ کسی شرارت میں لگا رہتا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں اسے کبھی روک نہیں سکتی تھیں، نماز کا وقت ہو یا اسکول کا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جب میں آنکھیں کھولتا ہوں، سورج میری ہنسی الفاڑتا ہے۔ ہر دن میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ دادا جان حسن کو باغ میں لے جاتے ہیں اور ایک ریت کی گھڑی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس میں تمہارے دن کی ریت ہے، دیکھنا کتنی تیزی سے بہتی ہے۔ دادا جان کہتے ہیں، وقت نہ سونا ہے نہ چاندی، یہ وہ خزانہ ہے جو ہاتھ سے نکلا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رات کو حسن خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک شہر میں ہے جہاں ہر شخص ایک ریت کی گھڑی پہنے ہے، اور جس کی گھڑی خالی ہو جاتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ سب کے ہاتھ میں وقت بند تھا، اور جو خالی ہو وہ خود بھی غائب ہو جاتا تھا۔ حسن وقت کو قید نہیں کرتا بلکہ سیکھتا ہے کہ اسے بہتر استعمال کیسے کرے۔ اگلی صبح وہ فجر کے وقت جاگتا ہے، وقت پر ناشتہ، وقت پر اسکول، وقت پر ہر کام۔ میں نے وقت کو روکنے کی کوشش نہیں کی، میں اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ اب وہ میرا دشمن نہیں، میرا ساتھی بن گیا ہے۔ ایک دن دادا جان بیمار ہو جاتے ہیں۔ حسن ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ آخری بار حسن سے کہتے ہیں، وقت دے دو، یہی سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ دادا جان نے کہا، ریت کی گھڑی خالی ہونے والی ہے، اور میں نے پہلی بار جانا کہ وقت صرف گزرنے کے لیے نہیں، دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دادا جان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حسن اب وقت کا وارث ہے۔ وہ اپنی گھڑی بچوں کو دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ وقت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اب میں دوسروں کو وقت دیتا ہوں، کیونکہ وقت کو جیتنے والا وہی اصل فاتح ہے۔ سبق: وقت کا ضیاع زندگی کا نقصان ہے۔ وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا، مگر سمجھداری سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔